السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک حضرت خالد بن ولید۔ ناظرین محترم، حضرت خالد بن ولید نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اسلامی لشکروں کے لیے کافی مشکلات کھڑی کیں۔ آپ شروع سے ہی ایک جرنیل تھے، جنگی حکمت عملیوں میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ سامنے والی فوج کو مشکلات میں مبتلا کر ڈالتے۔ ہر وقت جنگی حالت میں رہنے والے اور شہادت کی شدید خواہش کو دل میں بسا کر رکھنے والے حضرت خالد بن ولید کون تھے؟ اسلام کی دشمنی چھوڑ کر مسلمان کیسے ہوئے اور آپ کی تلواروں کا وزن کتنا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 واقعات کا ذکر کریں گے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اسی حکمت عملی نے مسلمانوں کو جنگ احد میں بھی شدید نقصان پہنچایا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور مسلمانوں کی واپسی احد پہاڑی کی طرف ہوئی۔ اس افراتفری میں حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالد بن ولید کے لشکر کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے احد پہاڑی پر چڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی کافی مدد کی۔ حضرت حمزہ اس لشکر کا مقابلہ کرتے کرتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت خالد بن ولید ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے، مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت پسند فرماتے۔ جب بھی اس دلیر جرنیل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تعریف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جس شخص میں یہ خصوصیات ہوئیں وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر فاروق کو مانگا، اسی طرح خالد بن ولید کے لیے بھی دعا مانگی۔ حضرت خالد بن ولید کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں جب بھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ سے واپس آتا تو میرا دل ساتھ نہ دیتا۔ میرا دل بار بار یہ کہہ اٹھتا، تم جتنی جنگیں جیتو، ڈھیروں فتوحات حاصل کرو، لیکن آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سمجھ جاتے۔ میرا دل اسی وقت اس بات کو تسلیم کر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کوئی غیبی طاقت کر رہی ہے۔ اس چیز نے حضرت خالد بن ولید کا دل اسلام کی جانب موڑا۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو مکہ سے باہر روپوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمرہ ادا کرنے کے بعد جب آپ نے خالد بن ولید کا دریافت کیا تو بعد میں مجھے نہ ڈھونڈ پائے۔ میرا بھائی ولید بن ولید جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا، اے خالد بن ولید، تیری عقل جو اتنی شہرت حاصل کر گئی ہے، اس بات پر حیران ہوں کہ اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے مذہب سے بے خبر و ناداں ہو جائے، اور فرمایا کہ اگر خالد اسلام میں داخل ہو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد میں ساتھ دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا اور ہم اسے دوسروں پر مقدم رکھتے۔ ولید بن ولید نے مزید لکھا، میرے بھائی، اب بھی دیر نہیں ہوئی، جو مقامات آپ سے فوت ہوئے اسلام میں داخل ہو کر ان کی تلافی کر لیں۔ خالد بن ولید نے جب بھائی کا خط پایا تو اس میں اپنے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھا۔ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تڑپ پیدا ہوئی۔ صبح میں نے جب اپنی اونٹنی کو تیار کیا تو عثمان بن طلحہ کو بھی اطلاع بھیجی، چونکہ وہ آپ کے دوست تھے۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کی حامی بھر لی، مگر کہا کہ ہم مکہ سے الگ الگ باہر نکلیں گے اور مقام حج پر ہم اکٹھے ہوں گے۔ میدان خدا پر ان دونوں کو سامنا
عمرو بن عاص سے ہوا، وہ بھی اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ پاک کی جانب سفر کر رہے تھے۔ اس طرح یہ قافلہ مشرف با اسلام ہوا، جس میں 2 جرنیل اور 1 سپہ سالار تھا۔ مدینے کی جانب نکل پڑے۔ مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہونے پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تینوں کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمانے لگے، آج مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا۔ ولید بن ولید جو کہ خالد بن ولید کے بھائی تھے جلدی سے گئے اس قافلے کی جانب اور جا کر خالد بن ولید کو کہا، جلدی چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے آنے کی خبر موصول ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہیں۔ خالد بن ولید دل بے قرار کو قرار دینے کے لیے لپکے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی رحمت کو خندہ پیشانی سے سلام کہنے کے بعد حضرت خالد بن ولید کہہ اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد آپ نے عہد نبوت، عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مختلف معرکوں کے اندر لشکر اسلام کی قیادت کی۔ جنگ موتوا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی مہارت سامنے آئی جب حضرت زاہد بن حارث، حضرت عبداللہ بن روحہ اور حضرت جعفر طیار جیسے عظیم سپہ سالار جامِ شہادت نوش کر گئے تو اسلامی لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے سنبھالی اور اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ بلا آخر ایک حضرت خالد کے ہاتھ میں بچ جانے والی ایک واحد یمنی تلوار ہی بچی۔ حضرت خالد کی دونوں تلواریں 70 کلو وزنی تھیں جنہیں آپ دونوں ہاتھوں سے استعمال کرتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید پر خاص نگاہ کرم فرمائی گئی۔ سیف اللہ کا خطاب بھی آپ ہی کو دیا گیا، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید ہمیشہ اپنی تلوار کو صرف دین حق کی سربلندی کے لیے ہی ننگا رکھا۔ حضرت خالد بن ولید نہ صرف اسلام دشمن کے خلاف ہی جہاد بلند کرتے رہے بلکہ انہوں نے اس چڑھیل کے بھی 2 ٹکڑے کیے جس نے عزا بت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اب ان بتوں کو خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکا گیا تو دور ہی گاؤں دیہاتوں میں ان بتوں کو ماننے والوں نے دوبارہ وہی کام یعنی ان کی پوجا پرستش شروع کر دی، مندر میں چڑھاوے منتیں وغیرہ شروع کر دی اور اس بت کو ماننے والوں میں دن بدن تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ ان بت پرستوں میں لات و منات اور عزا کو خاص مقام دیا جاتا، لیکن لات و منات کی نسبت ان میں بت پرستوں کی نظر میں جسے زیادہ مقام دیا جاتا وہ عزا بت تھا۔ عزا بت وہ بت تھا جو بولتا اور لوگوں کے جواب دیتا، مگر اس بت کے بولنے کی اصل وجہ وہ چڑھیل تھی جو بت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کرتی۔ 25 رمضان المبارک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ اس جھاڑ جو مندر کے قریب درخت تھا اسے کاٹ کر لے آؤ۔ آپ گئے، اس درخت کو کاٹ کر لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ درخت کاٹتے وقت کوئی واقعہ رونما ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا درخت کاٹ کر لاؤ۔ حضرت خالد بن ولید دوسرا درخت کاٹ کر لے گئے لیکن کچھ نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسری مرتبہ گئے تو چڑھیل ننگی بڑھیا کی صورت میں آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لے کر تلوار کا وار کیا، وہ چڑھیل وہیں پہ ڈھیر ہو گئی۔
واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ فرمانے لگے یہ آزادی جو اللہ کے حکم سے ختم ہوئی۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید نے سینکڑوں جنگیں لڑی اور کسی ایک جنگ میں بھی انہیں شکست نہ ہوئی۔ اس کامیابی کا راز حضور سرور کائنات کے 2 موئے مبارک بتائے جاتے ہیں جو مسلمانوں پر جنگ یرموک کے وقت ظاہر ہوئے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کی جنگ کرتے کرتے ٹوپی کہیں گر گئی۔ جنگ کے اختتام پر اس ٹوپی کو تلاش کرنے کے لیے چند سپاہیوں کو بھیجا۔ ٹوپی سپاہیوں کو نہ ملی۔ جب وہ واپس ناکام حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور پورے لشکر کو لے کر میدان میں ٹوپی کو ڈھونڈنے پہنچ گئے۔ آخر کافی ڈھونڈنے کے بعد جب وہ ٹوپی ملی تو لوگ وہ ٹوپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یہ ٹوپی تو پھٹی پرانی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹوپی کے لیے اتنا پریشان ہو گئے، جس پر خالد بن ولید فرمانے لگے بے شک یہ ٹوپی پھٹی پرانی ہے، مگر اس میں لگے 2 موئے مبارک کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے ہر جنگ میں فاتح بنایا۔ یہ موئے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کے موقع پر سر مبارک سے اتارتے ہوئے مجھے عطا فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات 642 عیسوی میں بستر پر ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے تو آپ کے ترکے میں خنجر، تلواریں اور نیزے ہی تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔